اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کی سرزمین پر ایک ایسا قلعہ موجود تھا جس کا شمار ان چند ناقابل رسائی مقامات میں ہوتا تھا جہاں نہ صرف عام آدمی بلکہ خود سلطان کے تربیت یافتہ جاسوسوں کا بھی پہنچنا ناممکن تھا۔ یہ قلعہ اپنی بلند و بالا دیواروں، گہری خندقوں، ہوشیار نگہبانوں اور خاص فکری نظام کی وجہ سے مشہور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہیں بلکہ اپنے کئی بہترین جاسوسوں کو اس قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کے لیے بھیجا، مگر ہر بار نہ صرف وہ ناکام ہوئے بلکہ ان کے آنے سے پہلے ہی قلعے کا حاکم ان کی موجودگی سے آگاہ ہو جاتا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس نے خود سلطان کو تشویش میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس قلعے کے اندر کوئی نہایت عام راز چھپا تھا، ایسا راز جو نہ صرف ان کی آئندہ فتوحات کو آسان بنا سکتا تھا بلکہ سلطنت کے دشمنوں کی کمزوریاں بھی ظاہر کر سکتا تھا۔ مگر جب تک کوئی اس قلعے کے اندر جاسوسی کے لیے نہیں جا پاتا تب تک یہ راز محض ایک خیال ہی رہتا۔ وقت گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کے ایک خفیہ کمرے میں بیٹھے جہاں ان کے خاص وزراء اور قریبی رفقا موجود تھے۔ ان میں ایک نام علی بن سفیان کا بھی تھا جو سلطان کا نہایت رازدار اور ذہین ساتھی تھا اور کئی خفیہ مشنوں کا تجربہ رکھتا تھا۔ سلطان نے کہا، جب تک اس قلعے میں ہمارا جاسوس داخل نہیں ہوگا ہم اس قلعے کو نہ چھو سکیں گے، نہ اس کے راز حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی ان فتوحات کو ممکن بنا سکیں گے جو اس راز سے جڑی ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے، کیونکہ سلطان کی زبان سے ایسا جملہ نکلنا بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ علی بن سفیان نے غور سے سننے کے بعد کہا، حضور، ہمیں ایک نیا طریقہ اپنانا ہوگا، ایسا طریقہ جس سے ہم کوئی ایسا ماہر جاسوس تیار کر سکیں جو دشمن کی ہر چال کو الٹا دے، ان کی ہر فہمی کو دھوکہ دے اور اپنی ذہانت سے قلعے کے اندر گھس جائے۔ سلطان نے فوراً فیصلہ کیا، پورے مصر میں اعلان کیا جائے کہ ہمیں ایک خاص جاسوس کی تلاش ہے، لیکن وہ جاسوس صرف اپنی ذہانت، قابلیت اور عقل مندی کی بنیاد پر منتخب ہوگا، نہ کہ حسب و نسب یا ظاہری شکل و صورت پر۔ یہ اعلان مصر کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ اسکندریہ، منصورہ، دمشق، حلب اور دیگر شہروں سے قافلے چل پڑے۔ ہر قافلے میں وہ نوجوان شامل تھے جو دل میں امید لے کر آئے تھے کہ وہ سلطان کے منتخب جاسوس بن سکتے ہیں۔ کچھ قافلوں میں باپردہ خواتین بھی شامل تھیں جو نہ صرف اپنی ذہانت بلکہ بہادری سے بے کسی مرد سے کم نہ تھیں۔ جب مقررہ دن آیا تو محل کے باہر 1000 سے زائد نوجوان جمع ہو چکے تھے جو اپنی صلاحیتوں کو آزمانا چاہتے تھے۔ سلطان نے ان سب کے سامنے فرمایا، جس قلعے میں ہمیں جاسوس بھیجنا ہے وہ قلعہ نہیں بلکہ ایک دہکتا ہوا جہنم ہے، جہاں سے واپس آنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جو اس امتحان سے گزرے گا وہ غیر معمولی ذہانت کا مالک ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ دشمن کی چال سے پہلے اپنی چال سوچ لے گا۔ سب لوگ خاموشی سے سلطان کی بات سن رہے تھے، کچھ کے دل میں جوش تھا، کچھ کے چہروں پر فکر کے آثار۔ پھر سلطان نے پہلا ذہنی امتحان شروع کیا۔ پھر ہر امیدوار کو باری باری دربار میں بلایا گیا اور سلطان سب سے ایک ہی سوال پوچھتے، اگر ایک پنجرے میں 3 شیر ہوں اور ایک شکاری آ کر ان میں سے ایک شیر کو تیر مار دے تو پنجرے میں کتنے شیر بچیں گے؟ کوئی کہتا 2، کوئی کہتا، حیرانی سے خاموش ہو جاتا۔ لیکن سب امیدواروں سے سوال مکمل ہوا تو صرف 50 ایسے تھے جنہوں نے درست جواب دیا تھا، 3، کیونکہ مرا ہوا شیر بھی پنجرے میں ہی ہوگا۔ یہ جواب سن کر سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اب ان 50 امیدواروں کو اگلے مراحل کے لیے چن لیا گیا جہاں اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ 50 میں سے کئی ذہانت کے امتحانات سے گزرنے کے بعد بالآخر صرف 3 نوجوان باقی رہ گئے
جو نہایت غیر معمولی ذہانت، حوصلے اور فہم و فراست کے مالک تھے، اور جنہوں نے ہر مرحلے کو کامیابی سے عبور کیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کو محل کے ایک خاص کمرے میں بلایا، جو صرف شاہی مشاورت کے لیے استعمال ہوتا تھا، جہاں سلطان نے سنجیدہ لہجے میں فرمایا کہ جس عہدے کے لیے تمہیں منتخب کیا جا رہا ہے وہ کوئی اہم مقام نہیں، یہ ایسا منصب ہے جس پر بیٹھنے والا شخص صرف جاسوس نہیں بلکہ سلطنت کی آنکھ، کان اور رازدار ہوگا۔ اسی لیے تمہیں ایک ایسی آخری آزمائش سے گزارا جائے گا جو بہت سخت ہے۔ تینوں نوجوان دل میں جذبہ لیے کھڑے تھے اور اس مقام کو پانے کے لیے پرجوش بھی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس امتحان میں اصل آزمائش دل کی ہوگی، جان کی نہیں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلایا اور فرمایا کہ 3 تیر تیز دھار خنجر تیار کرو۔ علی بن سفیان نے تعجب سے پوچھا، حضور یہ کیسا امتحان ہے جس میں خنجروں کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ سلطان نے نرمی سے کہا کہ تم دیکھتے جاؤ، سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ سلطان کے حکم پر 3 خاص خنجر تیار کیے گئے اور اب تینوں نوجوان کو ایسے کمرے میں لے جایا گیا جس کی نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشنی کا راستہ، بس ایک دروازہ تھا، اندر گہرا اندھیرا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان تینوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی جائیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک خنجر دے دیا جائے۔ پھر سلطان نے کہا کہ کچھ لمحوں بعد 1 گھنٹی بجائی جائے گی، جب گھنٹی بجے تو تم تینوں نے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑنا ہے، جو زندہ بچا وہی ہمارا منتخب کردہ جاسوس ہوگا۔ 3 نوجوان سن کر چونکے، مگر مقام اتنا بلند تھا کہ وہ ہچکچائے بغیر تیار ہو گئے۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا، پٹیاں بندھی، خنجر ہاتھ میں آئے اور سب خاموشی سے گھنٹی کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی گھنٹی بجی 2 نوجوان ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، اندھیرے میں لڑنے لگے، ایک دوسرے پر وار کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ خنجر کی دھار ہوا کو چیرتی رہی، لیکن تیسرا نوجوان بالکل مختلف تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں جا بیٹھا اور اس نے خنجر اٹھا کر خود اپنے ہی سینے کی طرف کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سی آگ لگی تھی۔ اس نے سوچا، اگر میں نے اپنے بھائیوں کو قتل کر کے یہ عہدہ پایا تو یہ کامیابی میرے ضمیر کا بوجھ بن جائے گی۔ وہ خود ہی کو مارنے کا ارادہ کر رہا تھا تاکہ کسی کا خون اس کے ہاتھ پر نہ ہو۔ 4 لمحے بعد دروازہ کھلا، سلطان کے سپاہی اندر گئے اور باہر آ کر سلطان کو ساری صورتحال بتائی کہ حضور، 2 نوجوان ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے، مگر ایک نوجوان خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ نہ اس نے کسی پر حملہ کیا، نہ اپنے دفاع کی کوشش کی، بلکہ وہ تو خود پر خنجر چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسا نوجوان ہے جو اتنے کٹھن مرحلے پار کر کے جب کامیابی کے قدموں کے قریب آئی تو اس نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس کے پاس سنہری اور آخری موقع تھا۔ سلطان نے اسے بلایا اور نرمی سے پوچھا، اے نوجوان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے دشمن پر وار کرنے کی بجائے خود پر خنجر کیوں اٹھایا؟ تو اس نے سر جھکاتے ہوئے عاجزی سے کہا، سلطان معظم، نہایت عاجزی سے کہا، ہمیں اس کمرے میں بند کیا گیا، ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور ہمارے ہاتھوں میں خنجر تھمایا گیا۔ تو ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو ہم اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتے صرف اس عہدے کو پانے کے لیے، یا پھر میں خود کو ختم کر دیتا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر بھائی کا خون بہا کر مجھے یہ عظیم مقام حاصل ہو بھی جائے تو ایسی کامیابی میرے لیے بحث سے شرم ہوگی، نہ کہ فخر کا مقام۔ میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنے ہی جیسے کسی بھائی کو جو اسی جذبے اور ایمانداری سے یہاں تک پہنچا، اس کا خون بہا کر آگے بڑھوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ آزمائش ایسی ہے جس میں کسی کو مار کر جینا ہے تو بہتر ہے کہ میں خود کو مار دوں تاکہ میرے ہاتھ سے کسی کے خون آلودہ نہ ہوں اور کل اللہ کے حضور میں شرمندہ بھی نہ ہوں۔ یہ سن کر دربار میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نگاہیں گہرے تفکر میں ڈوب گئیں اور وہ نوجوانوں دونوں کی طرف دیکھتے رہے
جیسے اس کی باتوں کا وزن محسوس کر رہے ہوں۔ دربار کے وزراء، سپاہی اور علی بن سفیان سب سوچ میں پڑ گئے کہ تینوں نے امتحان دیا، لیکن تینوں ہی امتحان میں بظاہر ناکام رہے۔ اب سلطان کس کو اپنا جاسوس مقرر کریں گے؟ ابھی سب کو اپنا جاسوس کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ ابھی سب کے ذہنوں میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ سلطان نے دونوں دوسرے نوجوانوں کی طرف رخ پھیرا اور پوچھا، جب تمہیں کمرے میں بند کیا گیا اور آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تو تمہارے دل میں کیا خیال آیا تھا؟ ان دونوں نے بیاوقت جواب دیا، سلطان معظم، جب سے ہم نے اپنے گھر سے قدم نکالا ہمارے ذہن میں بس یہی بات تھی کہ کسی طرح یہ عہدہ حاصل کرنا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اگر ہم دونوں دوسرے امیدواروں کو ختم کر دیں تو ہمیں ہی یہ مقام دیا جائے گا۔ سلطان نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، یہ آزمائش تھی، لیکن کیا تم نے یہ سمجھا کہ کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنے ہی مسلمان بھائی کا خون بہا سکتے ہو؟ کیا تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ سلطنت کو جاسوس درکار ہیں، نہ کہ قاتل؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو شخص ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو، وہ دشمن کی زمین پر وفاداری سے جاسوسی کیسے کرے گا؟ دونوں نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا، ہم نے یہی سوچا تھا اور ہم سے غلطی ہوئی۔ سلطان نے کہا، تم دونوں جا سکتے ہو، تمہیں کچھ انعامات دے کر رخصت کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمیں جاسوسوں کی ضرورت ہے، قاتلوں کی نہیں۔ پھر سلطان نے اس نوجوان کی طرف دیکھا جو خود کو مارنے چلا تھا اور فرمایا، بے شک تم نے وہ خنجر اپنے بھائی پر نہیں چلایا، بے شک تم نے اس آزمائش میں خود کو قتل کرنے کا سوچا اور بظاہر نہ جیتا، لیکن تم میرے اصل امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تم نے قربانی دی مگر کسی کا خون نہیں بہایا۔ مجھے ایسا جاسوس درکار ہے جو جنگ کے میدان میں نہیں، جنگ کے میدان میں عقل، حلم، وفاداری اور اخلاق کے ہتھیار سے جیتے۔ تم وہ ہو جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ سلطان نے اسے اپنا خفیہ جاسوس مقرر کر دیا اور باقی دونوں کو انعام دے کر رخصت کیا۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا اور وہ نوجوان جو کسی کو نقصان پہنچانے پر آمادہ نہ ہوا، ایسا خفیہ جاسوس بن کر ابھرا جس نے سلطنت کے دشمنوں کو خاموشی سے شکست دے دی۔ کچھ ہی برسوں میں وہ قلعہ جو کبھی ناقابل رسائی سمجھا جاتا تھا، اس نوجوان کی فراہم کردہ معلومات کے باعث، سلطان کے ہزاروں کردہ معلومات کے باعث سپاہیوں کے ساتھ فتح کر لیا گیا۔ قلعے کے وہ راز جو برسوں سے پوشیدہ تھے منظر عام پر آ گئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک نوجوان کی جان بچانے کی نیت اور اپنے بھائی کا خون نہ بہانے کی قربانی کیسے ایک عظیم فتوحات کا سبب بنی۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے جاسوس مقرر کیا، وہ سلطنت کا خاموش ہیرو بن گیا۔